دین کے حساب سے جو سچے خواب آتے ہیں مکہ مدینہ میں، تو کیا وہ 10-20 سال کے بعد حقیقت میں بدل جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دینی خواب جو آتے ہیں مکہ مدینہ وغیرہ کے، کیا وہ حقیقت میں 10-20 سال بعد بدل جائیں گے؟ نہیں بھائی، کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے. یہ تو آپ کے رجحان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. کیا پتہ کسی کی اتنی آزمائش ہو کہ اس کے پاس مال کبھی ہو ہی نہ، تو وہ جا ہی نہ پائے. تو اس طرح کے خواب پورے ہو جائیں گے یہ کنفرم نہیں ہے. خواب نبیوں کے پورے ہوتے تھے، بس نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے تھے. صرف آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تو نے خواب میں دکھا دیا، اس خواب کو پورا کر دے. خواب ضرور دیکھیں، اللہ کرے بند نہ ہو اس طرح کے خواب، لیکن ریکویسٹ اللہ سے کریں کہ اللہ تو نے دکھایا تو ہی پورا کر دے. محمد جو نام ہوتا ہے، آج ایک صاحب ہے انہوں نے اپنا نام لکھا مجھے محمد، تو محمد کی خالی محمد ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تو میرے خیال سوال آ چکا 2-3 ہفتے پہلے. ان کا سوال یہ ہے کہ خالی محمد نام رکھنا ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. ویسے منائی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عرب میں ہر ایک کا نام محمد ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ جوڑا جاتا ہے. تو آپ محمد نام ضرور رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کی نسبت ملتی ہے نام سے، لیکن ساتھ میں کوئی نہ کوئی نام آپ جوڑ دیں. محمد عطا ہے، محمد جواد ہے، یا محمد عابد ہے، کچھ بھی نام آپ ساتھ میں جوڑ دیں تو چاہے پکاریں پھر محمد کے نام سے. اصل میں خالی محمد ہوگا تو سب لوگ صرف محمد ہی کہیں گے. اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں، اسکول میں بھی ہوتے ہیں، یا آپ کو کسی دن غصہ آ گیا، آپ کے منہ سے گالی نکل گئی، تو بے حرمتی ہوگی. حضور کا پروٹوکول باقاعدہ بیان کیا اللہ نے قرآن میں، اپنا پروٹوکول بیان نہیں کیا. یہ تک کہا سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 پڑھنا کہ اپنی آوازوں کو حضور سے پس رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تم اعمال کرو وہ سارے غارت ہو جائیں اگر تم نے آواز اونچی رکھی، حضور سے آواز اونچی نہ ہو. مقصد یہی ہے کہ حضور کا پروٹوکول بیان کرنا تھا. یہ آواز اونچی رکھنے کا جو معاملہ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے آواز اونچی رکھنے کا معاملہ کیا ہے؟ جتنا رسول پاک دین دے گئے اس سے آگے بڑھنا، آواز اونچی کرنا ہے. اب حضور نے فرمایا 3 بار ہاتھ پاک کرو، تم پاک ہو. کوئی برتن ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی ہاتھ ہو. آپ اگر یہ سمجھ لیں 3 بار میں پاک نہیں ہوں، 6 دفعہ کروں گا، آپ اللہ کے رسول سے تو باہر آ گئے. آپ نے آواز اونچی کر لی. جتنا رسول اللہ ہمیں بتا گیا. پچھلی بار سوال آیا تھا کہ جی غسل میں ہم اگر لگے کہ ہمارے غرارے نہیں ہوئے، کل اندر پانی پی لیں، منع نہیں ہے، مگر آپ رسول سے آواز اپنی اونچی کر رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا 3 بار غرارے کرو، بس مطمئن ہو جاؤ کہ میرے رسول جو کر گئے بس ٹھیک ہے. حضور پانی پیا کرتے اس ٹائم تو ہم بھی پی لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ وجہ. ان کا سوال یہ ہے بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہوتی ہے. لیکن درود کا بھی تقدس یہی ہے کہ اگر آپ وضو سے پڑھیں گے تو اس کی فضائل اور اس کی برکات آپ کو الگ ہی محسوس ہوں گی. لیکن اجازت ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ وضو سے نہیں ہیں اور آپ درود ہی چھوڑ دیں. درود کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں. درود ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں مشترک ہے. قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب آیت 56 کہ لوگوں نبی پہ درود و سلام بھیجو، میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو انشاءاللہ سرخرو کرا دے گی. لوگ جو ہیں وضو کرنے کے بعد اوپر آسمان کی طرف کچھ پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے پڑھنا؟ ان کا سوال یہ ہے کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بھائی، سیرت ستہ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتے تھے، کچھ آسمان کی طرف اشارہ کر کے. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں نے رسول اللہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کے لوگوں میں انتقال ہو گیا تو اس میں بچے ہوا محبوبہ کو یہاں کرتا ہے شریف کو. ان کا سوال یہ ہے کسی کے بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو جائے تو بہو بچوں کا کوئی حق نکلتا ہے؟ بھائی شریعت کے حساب سے کوئی حق نہیں نکلتا، لیکن یہ ایک آزمائش کا حصہ ہے اللہ کی طرف سے. جو دادا ہیں بچوں کے یا سسر ہیں اس بیوہ کے، ان کو اللہ رب العزت نے 33% کی چھوٹ دی ہے. اپنی زندگی میں تو وہ مالک ہیں، جتنا مرضی دے سکتے ہیں اپنے پوتوں کو، اپنی بہو کو، اور مرنے کے بعد بھی 33% کی وصیت کر کے جا سکتے ہیں ان کے لیے جو غیر وارث. اب وہ وارث نہیں رہے لیکن غیر وارثوں کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ ہے. ان کی یہ آزمائش ہے کہ وہ چور چرا تو نہیں کرتے شریعت میں بہو اور بچے. اور دادا کی آزمائش یہ ہے وہ دیکھے گا اللہ پاک کہ اسے میں نے چھوٹ دی تھی 33% کی، یہ کچھ دے کے گیا نہیں گیا. کیونکہ چاچا تاؤ
یا اور خفیہ وغیرہ کچھ نہیں دیتے. کوئی نرم دل دیندار ہو تو کچھ دے دے تو دے دے رحم کھا کے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اس دادا سے جس کا بچہ فوت ہو گیا, پوتے پوتی ہیں, کہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے ضرور نام کر کے جائے, وصیت کر کے جائے. ایک بھائی کا سوال ہے, ہمارے گھر کا خرچ جو ہے وہ بینک میں پڑے پیسے سود سے چل رہا ہے, کیا میں بالغ ہو کر بھی یہ مال کھا سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کا خرچ جو ہے وہ سود سے چل رہا ہے اور میں بالغ ہونے والا ہوں, بالغ ہو کے بھی میں خرچے میں سے اس میں سے کھاتا رہوں, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی اگر آپ کو پکا پتہ ہے کہ سارا جو پیسہ ہے وہ سود کا آتا ہے, بینک کے سود کا, آپ کے ماں باپ نے لاکھوں روپے ڈالے ہوئے, وہاں سے مہینہ آتا ہے ہزاروں روپے, اور اس سے آپ کا گھر چل رہا, اور آپ کے بالغ ہوتے ہی وہ آپ پہ حرام ہو جائے گا, کیونکہ آپ پہ شریعت لاگو ہوگی. پھر آپ کو یہ چاہیے کہ نوکری کریں, اپنے گھر والوں کو پہلے تو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے. اگر وہ نہ مانیں تو آپ اپنی ارننگ خود کریں, چاہے آپ کو مزدوری کرنی پڑے, اور اپنا پیٹ اس سے پالیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے بے گمان راستوں سے روزی دے گا آپ کو کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا. ہے کہ اللہ نے دن کو بنایا, کام کے لیے بنایا, اور رات آرام کے لیے, تو رات دن کام ہو رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ اللہ نے دن کو کام کے لیے بنایا, رات کو آرام کے لیے بنایا, اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں رات دن کام ہوتا ہے, فیکٹری چلتی ہیں, آفیسز چلتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی ٹھیک تو یہ ہے نہیں, لیکن اجازت اس لیے ہوگی کہ بہت زیادہ پبلک بڑھ چکی, 7.5 ارب کی دنیا ہے. جب یہ حدیث پاک آئی تھی اس ٹائم نہ لائٹ تھی, نہ اتنے وسائل تھے, اور نہ اتنی پبلک تھی. تو سچویشن دیکھی جائے گی, حالات دیکھے جائیں گے دنیا کے. آج کی دنیا کے حساب سے اگر کوئی اپنے اوپر یہ اپلائی کر لے تو اسے بہت اجر ملے گا. قرآن کی آیت کو حکم کے طور پہ لے, حالانکہ یہ حکم نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ہلاکت ہوگی یا وہ دوزخ میں جائے گا, اسے بخشوں گا نہیں میں. تو اس لیے یہ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ تم اگر رات کو آرام کرو گے تو دن میں توانائی کے ساتھ کام کرو گے. تو رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا. لیکن جس طرح کے حالات اس ٹائم دنیا کے ہیں کہ پبلک بے انتہا بڑھ چکی, ان کی ضرورتیں, ان کے سامان بے انتہا بڑھ چکے, وہ پورے نہیں ہو سکتے اگر رات میں سارا کچھ ٹھپ کر دیا جائے. تو اس لیے سچویشن کے حساب سے بالکل اجازت ہے. وہ آیت اس زمانے کے لیے پھر ہوگی اگر یہ ایسا زمانہ پھر آ جائے کہ دنیا میں چند لوگ رہ جائیں اور ان کے جو ضرورتیں ہیں وہ کم ہو جائیں, تو پھر رات کو آرام کریں, دن کو کام کریں. لیکن اس آج کے حالات میں بالکل نہیں اس طرح سے چل سکتا, ورنہ دقت آ جائے گی پوری دنیا میں. ہمیں اصل میں پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کی طرح دماغ کو کھول کے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. سوال ہے میرا کہ غسل میں اور نہانے میں کیا فرق ہے, اور جو شاور ہے گھر میں تو ہم اس کو کیسے غسل کر نہیں سکتے شاور کے ساتھ؟ ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ نہانے میں اور غسل میں کیا فرق ہے, اور شاور سے غسل کس طرح لے سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نہانا تو ایک عام ہے کہ آپ نے غسل کی نیت ہی نہیں کی, اور ایک واجب غسل ہوتا ہے آپ کے اوپر جو آپ کو احتلام یا بیوی سے مباشرت کے بعد یا عورتوں کو حیض کے بعد پاک ہونا ہوتا ہے. وہ واجب غسل ہوتا ہے جو فرض ہے ان کے اوپر. تو اس غسل کا طریقہ بالکل الگ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے شاید پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کیمرے پہ کہ کس طرح وضو کرتے تھے. تو اب ان کا دوسرا حصہ سوال کا کہ شاور میں کس طرح سے غسل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے, بالٹی میں یا کسی گھڑے میں پانی ہوتا تھا. تو جو سنت نبی کی اس ٹائم تھی کہ پہلے 3 بار ہاتھ دھونے, پھر اس کے بعد کلی کرنا, پھر ناک میں پانی چڑھانا, بالکل آپ شاور کے نیچے بھی یہی سنت ہے. پہلے آپ ہاتھ دھو, اس کے بعد آپ کلی کرو, پھر ناک میں پانی چڑھاؤ, اس کے بعد اپنے اعضاء دھو جن پہ گندگی لگی ہوئی ہے, اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے پورا وضو کرو, اور اس کے بعد پھر 3 بار دائیں کندھے پہ, پھر بائیں کندھے پہ, پھر سر پہ اور پورے جسم پہ پانی. تو شاور میں تو یہ اور آسان ہو جاتا ہے. لیکن ٹھہرے ہوئے پانی سے نہانا, غسل کرنا وہ زیادہ بڑی سنت ہے جو نبی کی سنت ہے. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں گی. شاور ہیں تو اس میں بھی بالکل آپ اسی طرح سے سنتوں کو کرو, کیونکہ ہمارے گھروں میں اب اس طرح کی بالٹی نہیں, اور اس میں نہانے میں بڑی دقت ہوگی. تو اس لیے شاور میں اسی طرح سنت ادا کریں گے آپ, اور اس میں بھی غسل اسی طرح سے ہوگا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا فرض نماز کے بعد جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں, یہ فرض نماز سے پہلے سنتیں جو پڑھتے ہیں, اس میں الحمد شریف کے بعد سورت پڑھتے ہیں فرض میں,
सुन्नत में भी पढ़ना ज़रूरी है? इनका सवाल ये है कि हम अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत पढ़ते हैं फ़र्ज़ों में, क्या सुन्नतों में भी ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है भाई। और अगर बहुत जल्दी हो आप तो 3 आयतें पढ़ दिया करो, तब भी काम चल जाएगा। जिस तरीके से मस्जिदों में गुलखाने बने हुए हैं कि बाल्टी जितना हमारा ये कंधा है उसके ऊपर वहाँ पे रखी जाती है, और हमारे जो घरों पे गुसल खाते हैं वो बाल्टी बिल्कुल नीचे है और हम गुसल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, वो छींटे उसके ऊपर पड़ती है, वो सही है? इनका सवाल ये है कि आजकल के जिस तरह के हमारे बाथरूम हैं उनमें बाल्टी नीचे रखी रहती है, उसमें छींटे जाती है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत एहतियात से नहाना चाहिए भाई। आप एक पटरी रख लें, कोई कुर्सी रख लें, उसके ऊपर बाल्टी रख के नहाएं। ऊंचाई जिस तरह मस्जिदों में उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, हर आदमी अपने घरों में इंतज़ाम कर सकता है, इसलिए बेहतरीन चीज़ है शावर, उसमें कोई चक्कर नहीं है नापाकी का। इस दौर में असल में चीज़ों को बदलते वक्त के साथ एक्सेप्ट करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना नबी की सुन्नत है। तो चंद पैसों में शावर लग जाता है। अगर आपके बाथरूम में टंकी है तो वहाँ से ऊपर टंकी ले जाने में आपके मेरे ख्याल में अगर 50-100 रुपये का शावर भी आप लोगे तो 200-300 रुपये खर्च होंगे। तो बिल्कुल शावर लगवाओ आप, और उसमें अपने दिल का सारा वहम दूर कर लो, शावर से नहाया। दावतों में खाना एक साथ खाया जाए या अलग अलग कोई खाने की इजाज़त? इनका सवाल ये है दावतों में खाना एक साथ खाया जाए या अलग अलग खाने की इजाज़त है? बिल्कुल अलग अलग भी खा सकते हैं भाई। वैसे तो साथ खाने में बरकत बहुत है। नबी ने फरमाया अगर 1-2 लोग साथ खाएं तो एक का खाना 2 को हो जाता है और 2 का खाना 4 को हो जाता है। ये हदीस पाक है, लेकिन इजाज़त है बिल्कुल। जिस तरह का आज का माहौल हो गया कि प्लेटें रखी हुई होती हैं और लोग अलग अलग खड़े हो गए बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल जायज़ है, कहीं कोई मनाही नहीं है। इनका सवाल ये है कि ताबीज़ पहनना शिरक है? बिल्कुल शिरक है भाई। इब्न माजा की हदीस पाक है, जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिरक किया। अब ये पता नहीं हमारे माशरे में इस हदीस को क्यों नहीं सुनाते, या तो लोगों का इससे माश जुड़ा हुआ है कि पैसे मिलते हैं ताबीज़ों में, वरना तो किसी भी कीमत पे नबी ने कभी किसी को कोई ताबीज़ नहीं दिया। हमने अपने मरकज़ में इतना बड़ा बड़ा लिख के जगह जगह लगाया हुआ है कि यहाँ कोई ताबीज़ गंडा नहीं दिया जाता। उसकी वजह यही है, जब से मैंने ये हदीस पढ़ी थी, अगर हदीस सिर्फ पढ़ने के लिए और सवाब के लिए है, या जैसे मैं देखता हूँ कि मस्जिदों में लोग गर्दन झुका के बयान सुनते रहते हैं, अगर आप लोग भी यहाँ इसीलिए आ रहे हैं सिर्फ सवाब की नीयत से, बिल्कुल ना हो भाई। अपने घर में भले आप पढ़े लिखे लोगों की तरह अपना दिमाग खोलने यहाँ आ रहे हैं, खुद अब आपको तरगीब मिलेगी, हम खुद दीन को पढ़ेंगे, खुद दीन को समझेंगे, तब आप यहाँ हो, वरना बिल्कुल नहीं आना। टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप अपना। सवाब तो आपको नेकी के हर काम में मिलेगा। आप अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दोगे मोहब्बत से, तब भी आपको सवाब मिल जाएगा। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करोगे, अपने माँ बाप के गोड्डे खींचोगे, 1 घंटा इस आज ही के दिन रोज़ हर हफ्ते, ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। सवाब के लिए नहीं आना, यहाँ दीन समझने आना। 2-2-4 की तरह खुद पढ़ो। ये क्या कि हमारे माशरे में चल रहा, आप उनसे सबूत मांगो, दे नहीं सकते वो सबूत कि ये कहाँ से लाए ताबीज़ गंडे का सबूत, जबकि नबी की मतलब वाज़ेह हदीस है, सही हदीस बता रहा मैं आपको। इसलिए अपने बच्चों के, अपनी बीवियों के गलों से और अपने हाथों से ताबीज़ निकाल के पाक पानी में बहा दो, क्योंकि उसमें कुरान की आयतें लिखी होती हैं, इसलिए पाक पानी में बहा दो। बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कल करो। आपका अगर तवक्कल ताबीज़ पे आ गया तो आप शिर्क में मुब्तला हो गए। आपको अगर ये लग गया कि मेरी जान या मेरी सेहत या मेरा माल या मेरी औलाद इस ताबीज़ से बचा रखे, तो आप यकीन करो आप शिर्क में मुब्तला हैं। एक चीज़ देखने में आती है, जैसे अक्सर पीलिया हो जाता है लोगों को और वो घंटे बांधते हैं, और वो घंटे इतना सा घंटा और इतना लंबा भी हो जाता है, और बहुत से लोग ठीक भी होते हैं। तो ये इनका सवाल ये है कि पीलिया के टाइम गंडा डालना क्या ठीक है? उससे लोग ठीक भी होते हैं? बिल्कुल, वो तो टोटका है, उसे तो आप कर सकते हो, लेकिन उस पर तवक्कल करना कि भाई वो तो एक चीज़ पढ़ के दी। अब गांठें जो हैं उन्होंने गांठें बांधी थी, नहीं हुजूर ने गांठें खोली, जादू की गांठें जो बांधी थी, तो गांठें खोली, कोई तो ताकत है इनमें। मगर तवक्कल आपने अल्लाह पे करना कि मेरा अल्लाह ठीक कर रहा हर चीज़ में। तो बचो, अगर उस गंडे से ही बच सकते हो, अपने अल्लाह पे भरोसा करो, पीलिया जब भी ठीक हो जाएगा। जो अमेरिका के लोग हैं उनके हाथ गंडे नहीं चलते, उनके ही पीलिया ठीक होते हैं, हालांकि उनके पास ईमान नहीं है। तो जितने ताबीज़ गंडों से बचोगे उतना अच्छा है। कोई टोटके से ही बचो, हालांकि नबी ने मना नहीं फरमाया। जब नबी से पूछा गया कि हम इस तरह मंत्र पढ़ के फूकते हैं तो ये क्या जायज़ है? हुजूर ने कहा हाँ बिल्कुल जायज़ है, अगर इसमें शिरक या कलमे नहीं है। किसी
ہیں وہ بھی ایک علاقائی وہ ہے معاملہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ ان کا سوال یہ ہے تعویذ گنڈے کے جو پیسے لیتے ہیں وہ حرام ہے حلال؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اب اگر آپ شرک نہیں کر رہے، مورتی بنا رہے ہیں، کمائی حرام۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور دہلی میں یا ویسے نماز پڑھ رہے علم تو شریف نہیں پڑھیں گے، سورت پڑھ لی اور بعد میں نماز میں بیٹھے ہوئے دماغ میں آیا کہ میں نے علم تو شریف نہیں پڑھی، تو سجدہ کم کرے یا دوبارہ نماز پڑھے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ الحمد شریف نہیں پڑھی، بھول گئے، بعد میں یاد آیا جب اتحیات میں تھے تو کیا نماز ہو گئی، سجدہ سہو کر لیں؟ بالکل نہیں بھائی، نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو آپ اس ٹائم کھڑے ہو جاؤ سلام پھیر کے، پھر نئی نماز پڑھو۔ جس تسبیح کے اوپر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسے جیب میں رکھ کے ٹوائلٹ میں چلے جائیں تو وہ درست ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جس تسبیح میں ہم اللہ کا ذکر کریں وہ جیب میں پڑی رہتی ہے، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، تسبیح کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ کاؤنٹر ہے، مطلب گننے والی چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پہ پڑھتے تھے، اب سہولت ہو گئی، زمانہ بدلتا گیا، تسبیح آ گئی۔ سب سے بڑی چیز تو آپ کا دل ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہی لے کے آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں، تو مومن سے بڑی چیز تو کوئی پاک نہیں ہے، تو تسبیح کیا ویلیو یار۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا کیا ٹھیک ہے؟ حرام ہے بھائی، ناجائز بالکل۔ اگر ایسی خوشبو ہے جو دوسروں کو آ رہی غیر مردوں کو، نبی نے فرمایا وہ زناکار ہے عورت جو خوشبو لگائے ایسی جو غیر مرد اس کی خوشبو سونگے۔ ہاں ایسی خوشبو ہو جو جس کا رنگ ہو، خوشبو نہ ہو اس میں، کوئی ایسی بھی خوشبو آتی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے گھر میں خوشبو لگائے اپنے محرم لوگوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نامحرم ہو وہ اپنی جسم کی خوشبو سنگائے، یہ تو مومنہ کی ہو ہی نہیں سکتی شان کسی بھی قیمت۔ ماں باپ بوڑھے ہیں وہ بچے چھوٹے نہیں رہتے ہیں